ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں مدنی صورت ہیں۔ سورہ فلق سے متعلق ساری تفصیلات گزشتہ کل عرض کی گئی تھی۔ اس سورۃ الناس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو وساوس سے، وسوسوں سے حفاظت کے جملے گویا سکھائے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عجیب قسم کے وسوسے آتے ہیں، تو ان قرآن کریم کی اس سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جملے سکھائے ہیں جس سے وساوس کی حفاظت ہوتی ہے۔ پہلے حضرت مفتی تقی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اسے سن لیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی۔ اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ پھر ایک مرتبہ سننے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، سارے ہی لوگوں کے بادشاہ کی، سارے لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ مبارکہ میں اپنی تین صفتیں رب، ملک اور الہ، ان تین صفتوں کے ذریعے وساوس سے پناہ مانگنا بندوں کو سکھایا ہے۔ پہلے تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تین صفاتوں کا ذکر کیا ہے۔ رب، قل اعوذ برب الناس، رب آ گیا، ملک الناس، ملک، الہ الناس، الہ، ان تینوں صفاتوں کے ذریعے من شر الوسواس الخناس، اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے۔ اب کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، پناہ مانگنے والی صورت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے تیسری آیت میں کہ لوگوں کے معبود سے، اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار ہے، صحیح معنی میں سب کا بادشاہ بھی ہے اور سب کا معبود حقیقی بھی ہے۔ اور اس سے آگے جو فرمایا کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، اس کی تشریح میں ایک مستند حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہی اس آیت مبارکہ سے مراد ہے۔ پھر آگے آخری آیت میں من الجنۃ والناس، کہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، تو قرآن کریم نے سورۃ الانعام میں بتایا کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہوتے ہیں، شیاطین الانس والجن۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں
اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے وساوس، طرح طرح کے برے خیالات آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سورۃ نساء میں ارشاد فرمایا کہ اس کی چالیں کمزور ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کیا کروں شیطان، تو شیطان کی چال کو تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ اس کی چالیں کمزور ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ سورہ ابراہیم میں خود اس کا یہ اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ مجھے انسانوں پر کوئی بہت زیادہ اقتدار حاصل نہیں، یہ تو انسانوں کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکانے میں آنے سے انکار کر کے اللہ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بہرحال یہ مختصر سا ترجمہ تھا۔ اب مختصر سی تفصیل کہ سورۃ الفلق میں کل جو ہم نے سنا تھا پناہ مانگی گئی تھی آلام سے، مصیبتوں سے، اس صورت میں اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو تمام گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی انسان گناہوں پر اس وقت آمادہ ہوتا ہے جب گناہ کے وساوس اور گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ تو اس صورت مبارکہ میں خاص ان شرور سے اور ان وساوس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفتیں جو میں نے شروع میں عرض کی، رب، ملک اور الہ، اسے ذکر کر کر ان صفاتوں کے ذریعے شیطانی وساوس سے انسانوں کو پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرین لگایا ہے۔ قرین یعنی ایک شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، ایک شیطان جو ہر قدم پر اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے اور گناہوں کے ذریعے انسان کو برباد کرے۔ اول تو اس کو گناہوں کی رغبت دیتا ہے، پھر طرح طرح کے اس کو بہلا کر گناہوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور پھر اگر اس میں کامیاب نہیں ہوا تو جو انسان طاعت اور عبادت اور نیکیاں کرتا ہے اس کو خراب اور ضائع کرنے کے لیے نیکی کرنے والے کے اندر ریا، دکھلاوا پیدا کرتا ہے، نمود پیدا کرتا ہے، یا اس کے اندر بڑائی، غرور و تکبر کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح جو علم والے ہیں جنہیں اللہ نے دین کا علم دیا ہے، انہیں بعض حق عقائد کے اندر مختلف شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام شبہات و شرور سے، یہ تمام جو اس کی شرارتیں ہیں، اس سے اس میں پناہ مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر اس کا قرین شیطان مسلط نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اسی طرح مسلمان کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسے کاموں سے، ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے مواقع کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ اس حدیث نے شیطانی وسوسے کو بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے، جس سے بچنا آسان نہیں بجز خدا کی پناہ کے۔ کہ آسان تو ہے، اس کا مکر بہت زیادہ مشکل نہیں، لیکن کس کے لیے؟ کہ جسے خدا بچا لے، اس لیے خدا کی پناہ میں، ورنہ تو بہت مشکل ہے۔ یہاں جس وسوسے سے ڈرایا گیا ہے، اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان با اختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری وسوسے اور خیال جو دل میں آ جایا کرتے ہیں اور گزر جایا کرتے ہیں، وہ کوئی مضر نہیں، نہ اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی مضرت ہوتی ہے۔ وہ وسوسے و خیالات جو انسان سوچ سوچ کر پیدا کرے، اس کو بنائے، یہ خطرناک ہے۔ بعض وہ خیالات ہیں کہ جو دل سے گزر جایا کرتے ہیں، آ کر چلے جایا کرتے ہیں، تو وہ کوئی مضرت بھی نہیں دیتے اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، بلکہ بعض علماء نے فرمایا اس کی مثال تو کتے کے بھونکنے کی سی ہے، اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے اور انسان کا دشمن شیطان بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کے دشمن سے حفاظت کا طریقہ تو یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ اور ترک انتقام یعنی بدلے کا جذبہ نہ ہو، بدلہ نہ لیتے ہوئے صبر کے ذریعے اپنے دشمن کو ہار دے۔ اچھے اخلاق کے ذریعے دشمن دوست بن جایا کرتا ہے،
اور جو شیطانی دشمن ہے اس کے لیے استعاذہ سکھایا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور ذکر میں مشغول ہو جانا ہے۔ یہ بات پہلے بھی تقی صاحب کے ترجمے میں بھی ہم نے مفتی صاحب کے ترجمے میں بھی پڑھی کہ کسی کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان کی طاقت بہت بڑی ہے تو اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ اسی خیال کو دفع کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور سورہ نحل میں جہاں قرآن پڑھنے کے وقت استعاذے کا حکم دیا گیا اس کے ساتھ بھی یہ فرمایا کہ ایمان والوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ لینے والوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وہم وعلی ربہم یتوکلون، کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا جو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یعنی جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پناہ لو اللہ کی شیطان مردود سے، اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔ بہرحال آخری بات اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی توفیق مانگنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور صراط مستقیم یہ دو ہی چیزیں ہیں جن میں انسان کی دنیاوی اور دین کے سارے مقاصد کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، لہذا ان دونوں چیزوں کے حصول اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب اور وسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ اس لیے اس جال کو پاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ختم اس پر فرمایا کہ ہماری پناہ مانگو، صراط مستقیم پر چلنے میں جو شیطان کے وساوس ہیں اسے ختم کرنے کے لیے ہماری پناہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت مبارکہ کے ذریعے ہر قسم کے وساوس سے اور ہر قسم کی شیاطین الانس و شیاطین الجن کی تمام ریشہ دوائیوں سے، ان کی ہر قسم کی کوششوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔